مظہر صاحب، یہ جو اعلامیہ 2 روزہ کانفرنس کا آیا ہے یا جو عمران خان کی سزا ہے، اس پہ آپ کی میں رائے جاننا چاہتا ہوں. جو اعلامیہ جو آیا ہے میرے نزدیک تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ پاور نہیں ہے اعلامیہ والوں کے پاس. یہاں پر ایک پاور کی ایک ریئلٹی ہے 76-78 سالوں سے. دوسری ریئلٹی عوام کی ریئلٹی ہو سکتی ہے. اب ووٹ ڈالنے کی حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس کو ووٹ پڑا، اس کو ووٹ پڑا، لیکن یہ جو اعلامیہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کے لیے تو ماس پاور چاہیے، روڈ پاور، وہ تو نظر نہیں آ رہی. تو پھر اس اعلامیہ کی کیا حیثیت ہے؟ اور یہ جو عمران خان کو سزائیں ہوئی ہیں ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں بدر عباس صاحب؟ شکریہ کامران. پہلے لائٹر نوٹ پہ یہ جو ہمارے کلائمیٹ چینج کے وزیر ہیں، تو آپ کو تو ان سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا، کیونکہ کلائمیٹ چینج جو ہے نا، وہ چاہے پولیٹیکل کلائمیٹ ہو یا جنرل کلائمیٹ ہو، تو وہ ہمارے دوست ہیں مصدق ملک صاحب. جی جی باقی دیکھیں، ابھی آپ نے ایک جو اپنا ابتدائیہ سنایا، سر. اب ابتدائیہ جو یہ سنایا، تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایک حکومت کو برطرف 58(2)B سے دوسری حکومت کو لے آئے، پھر ان پہ چارج شیٹ، یہ جو چارج شیٹ 1990 سے 97 تک پڑھی گئی تھیں چارج شیٹ، اس کے نتائج کیا نکلے؟ جی بالکل. اور یہ چارج شیٹ بنانے والے کون تھے؟ یہ تحقیقات کرنے والے کون تھے کہ ایک دن آپ کسی کو کرمنل ڈکلیئر کرتے ہیں، دوسرے دن وہی کرمنل جو ہے انوسنٹ ہو جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی ہم نے جو دیکھا بھی ہوا. تو آج اگر آپ مجھ سے عمران خان کی سزا پر بات کریں گے تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کل یہ ساری سزائیں معاف ہو جائیں گی؟ کل یہ سارا ایک کلین چٹ کے ساتھ لوگ آ جائیں گے، واپس آ جائیں گے؟ تو اس ملک میں کرمنل جسٹس سسٹم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ چیزیں رہتی ہیں، چونکہ یہ آپ نے جو ہسٹری بیان کی سر اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے نا کہ آپ اگر آج کسی پر آپ چارج شیٹ کر رہے ہیں اور آج کسی کو کنوکٹ ایون کر دیتے ہیں. نواز شریف پہ تو ہائی جیکنگ کا کیس بھی چلا تھا، لائف امپریزنمنٹ ہوئی تھی، اس کی انہانسمنٹ کے لیے چلی گئے تھے، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں. تو اس ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں جو کیس، جو چیزیں میرٹ کی بنیاد پر بھی ہوتی ہیں، وہ بھی کنٹروورشل وہ ہو بھی جاتی ہے. اتنی کنٹروورشل ہو جاتی ہیں، اور اس کا بینیفٹ جو ہے اس کا بینیفٹ اس کو چلا جاتا ہے جس کو دراصل سزا ہونی چاہیے تھی. یعنی اگر کیس میرٹ پر ہے اور اگر پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے تو ان کو سزا ہونی چاہیے تھی جنہوں نے یہ کیسز بنائے. اچھا. تو انفارچونیٹلی ادھر ہوتا کچھ نہیں ہے، ادھر کمپرومائز ہو جاتا ہے اور ادھر کمپرومائز ہو کے. اب آپ نے اس اعلامیے کی بات کی، دیکھیں اپوزیشن ہمیشہ مطالبات رکھتی ہے، اس مطالبے کو مانا جائے نہ مانا جائے یہ حکومت کی ثوابدید ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہر اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو بھی مطالبات ہیں وہ سامنے رکھیں. وہ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کا الیکشن جو ہے اس میں دھاندلی ہوئی تھی، اس کی تحقیقات کرائی جائیں، اور دیگر جو مطالبات ہیں اب گورنمنٹ اس کا جواب جو ہے اپنے انداز میں دے گی، اور ان مطالبات کو پھر منوانے کے لیے، اور یہ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہر اپوزیشن کا کام ہے، ان مطالبات کو منوانے کے لیے وہ ایک سیاسی جدوجہد کرتے ہیں. وہ سیاسی جدوجہد میں جلسے بھی ہوتے ہیں، دھرنے بھی ہوتے ہیں، ہنگر اسٹرائک بھی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہوتی ہیں. تو جو ایک نارمل کورس میں، لیکن مظہر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف میں ابھی اتنی سخت رہ گئی ہے، وہ آرگنائزیشن رہ گئی ہے، وہ لوگ ان کی بات پہ سڑکوں پہ نکلنے کو تیار ہیں گیون دا فیکٹ؟ یہ میرا ایک تھیسس ہے کہ جب عمران خان کی خبر چلی وفات کی، باہر نکلی اور بڑی کریڈیبل طریقے سے افغانستان انڈیا کے مین سٹریم چینلز پہ، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پہ چلائی گئی، تو کوئی وقار کے لیے بھی باہر نہیں نکلا، کوئی چیک کرنے کے لیے بھی، پروٹیسٹ کرنے کے لیے باہر نہیں نکلا. تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام تیار ہے باہر آنے کے لیے، خواہ وہ عمران خان کے سپورٹرز ہی کیوں نہ ہو، ان مطالبات کو، قومی کانفرنس کے اعلامیہ کے مطالبات کو منوانے کے لیے؟ کیونکہ اگر وہ نہیں آتی ہے، عوام پاور پیچھے نہیں آتی، تو یہ تو کاغذ کا ایک پیپر ہے جو میرے سامنے ہے، میں آپ لہرا رہا ہوں اس کو، کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں یہ تو ان کے اس پر ہے کہ وہ اسٹریٹجی کیسے بناتے ہیں، اس میں اور کتنے مطالبات کو شامل کرتے ہیں، اس میں صرف جلسے جلوس تک بات آتی ہے. اس میں جو لوگ کانفرنس میں آئے دیگر سیاسی جماعتوں کے، جیسے جماعت اسلامی، کیا وہ کسی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اتحاد کا آگے جا کے حصہ بنتے ہیں؟ کوئی براڈر اپوزیشن الائنس بنتا ہے اور اس کی موومنٹ؟ تو یہ ساری چیزیں ابھی انہوں نے ایک میرا خیال ہے ایک انیشیٹو لیا ہے، جو کہ اس انیشیٹو سے ذرا مختلف ہے جو ماضی میں ان کی اسٹریٹجی رہی، جو کہ میرے نقطہ نظر سے کامیاب نہیں رہی. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. ویسے مجھے تو کوئی ان کی اسٹریٹجی کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پارٹی جو ہے وہ لیڈر لیس ہے، اور یہ وہ ڈس ایڈوانٹیج ہے عمران خان صاحب کو
جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو نہیں تھا کہ جب بھٹو صاحب کو امینڈن کر دیا گیا یا جب نواز شریف صاحب کے ساتھ کو نکال دیا گیا یا کر دیا گیا تو ان کی بیٹی موجود تھی, ادھر دونوں کی بیٹیاں موجود تھیں ان کا نام زندہ رکھنے کے لیے. اور پارٹی اس جتنے بھی برے حالات میں تھی نون لیگ یا پیپلز پارٹی, ایک طرف وہ ضیاء الحق صاحب کی قہر بن کے ٹوٹے ہوئے تھے وہ پیپلز پارٹی پہ, دوسری طرف دوسرے لوگ ٹوٹے ہوئے تھے نواز شریف صاحب کے اوپر, لیکن ان کی بیٹیوں نے ان کی لیگیسی کو اپہولڈ کیا. یہ ایڈوانٹیج عمران خان کو نہیں, میرا انالیسس ہے, مے بی آئی ایم کمپلیٹلی رانگ.